ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ ناظرین، جب سے ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا ہے تب سے لے کر اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایک طوفان برپا ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ویسے پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اس رمضان میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک سیاسی اور آئینی بحران کی اس وقت زد میں ہے، لیکن سب نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی اس معاملے پر انتہائی اہم سماعت ہوئی اور آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ اصل سوال ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ قانونی یا غیر قانونی ہونے کی ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالتی معاملات کے ساتھ ساتھ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہی ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائے جائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو اپوزیشن رہنما ہیں، خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی، پھر پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے یہ بات کر رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہم پر الزام لگا رہی ہے یا جس کی بیس پر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا ہے، اگر واقعی ہم غدار ہیں تو ثبوت سامنے لائے جائیں۔ آرمی چیف اور DGISI سے انہوں نے آج مطالبہ بھی کیا۔ تو بہرحال صورتحال کافی گھمبیر شکل اختیار کر چکی ہے، کیا کوئی درمیانی راستہ نکلے گا؟ ساری صورتحال پر تفصیل سے بات کریں گے، اور تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، سابق چیف جسٹس، سینئر قانون دان ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، ذرا لیگل پرسپیکٹو جانیں گے ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ جسٹس صاحب، آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، ظاہر ہے معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، آج چیف جسٹس نے بھی بات کی کہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ آپ سے سر ایک سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر جس دن ووٹنگ ہونی تھی آرٹیکل 5 استعمال کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا گیا، کیا یہ اختیار تھا؟ یہ آئینی غیر آئینی قرار دیتے ہیں آپ اسے؟ جی، میری نظر میں تو یہ غیر آئینی ہے، کمپلیٹلی غیر آئینی ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے کیونکہ وہ دن مقرر تھا بحث کے لیے، اور بحث تو ہوئی نہیں۔ تو وہ ایک کوئی منسٹر تھا گورنمنٹ کا، شاید فواد چودھری تھا، جو اس نے لکھی ہوئی ایک کوئی کاغذ لے کے آیا تھا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں رہے تھے، وہ رک کے پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے فوراً بعد ڈپٹی اسپیکر نے فوراً جو ایک کوئی لکھی ہوئی چیز لے کے آئے ہوئے تھے پہلے سے، اور وہ اس کو انہوں نے وہ اپنی رولنگ بنا کر کے اس کو رولنگ بنا دی اور اٹھ کے چلے گئے۔ اور اب اس کے بعد کوئی 10-15 منٹ کے بعد وزیر اعظم صاحب آ گئے ٹی وی پر، اور انہوں نے آگے کہا کہ جی میں نے ایڈوائز کر دیا پریزیڈنٹ کو ڈیزالو کرنے، اور اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ تو یہ ایسا لگتا تھا یہ سب چیزیں پلان کی گئی تھی گورنمنٹ کے لوگوں نے مل کر کے آپس میں، کہ اس طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے نو کانفیڈنس ووٹ کو۔ تو وہ انہوں نے وہ کیا، اور وہ سب بالکل غلط تھا، آئین کے بالکل خلاف تھا، چونکہ جب نو کانفیڈنس ووٹ کی بحث تھی ووٹنگ کی، تو اس بحث میں اگر ان کے پاس کوئی ایسا مواد تھا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی، کوئی دھمکی یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے متعلق بحث ہوتی، بات چیت کرتے، دونوں سائڈ سے کچھ چیزیں سامنے آتی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب یہ غلط ایسے اگر ہونے لگے تو پھر تو ڈیموکریسی تو نہیں چل سکتی۔ لیکن کل عدالت میں بھی جسٹس صاحب یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ یہ جو قومی سلامتی کا معاملہ تھا اس پر حکومت کی جانب سے دعوت دی گئی کہ آئیں، یہ جو دھمکی امیز خط ہے، جو بیرونی سازش ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے جان بوجھ کر اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اپوزیشن کے وکیل کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آخر اس سینسیٹیو ایشو پر کیوں بائیکاٹ کیا گیا۔ نہیں، جو آپ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کر رہی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی جی، وہ اس سے پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے نیشنل سیکیورٹی۔ لیکن عدالت میں کل ڈسکس ہوئی ہے نا یہ چیز؟ نہیں، عدالت میں دیکھیے، عدالت میں اس وقت اس دن 31 تاریخ کو تو کچھ نہیں ڈسکس ہوا نا وہاں پر، وہاں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کچھ کہا یا ان کی طرف سے کوئی چیز پریزنٹ کی گئی ہو پارلیمنٹ میں، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔
تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ڈیموکریسی اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ. ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے, پھر امتیاز گل کی طرف جائیں گے, وہ بھی اس پہ بات کریں گے. کل سے اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں عثمانی صاحب دو چیزوں پہ بحث, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 95 کے تحت ہی 69 کے تحت ہی ساری بات ہو رہی ہے کہ جی اختیار ہے یا نہیں ہے. آج کی جو آبزرویشن ہے بڑی سٹرونگ ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. یہ پروسیڈنگ ختم ہونے سے پہلے, آج کی سماعت ختم ہونے سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, بڑا واضح طور پہ میں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کے پارلیمان کے معاملات میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ اگر ماضی میں بھی اگر ایسا ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا. اب اس سے کیا انفر کیا جا سکتا ہے؟ اور کل کے اور آج کے حوالوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی بھلے پروسیجرل کوئی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو کوئی انڈو کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے معاملات میں چاہے کتنا بھی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, جو فیصلہ کر دیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے, اب یہ بھی طے ہو گیا بہرحال کہ جی ڈپٹی اسپیکر کو اتھارٹی نہیں ہے, انہوں نے کہا اتھارٹی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی یہ کس حد تک, اور رضا ربانی صاحب باقی سارے لوگ اس سے پہلے بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں جی کہ ہاؤس کی پروسیڈنگ کو دنیا کے کسی فورم پہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اب یہ سر ایک نئی سچویشن بن گئی ہے, تو آج یہ چیف جسٹس کی اس اسپیشل آبزرویشن جو مجھے لگتی ہے, اس کے کیا کہیں گے آپ؟ پھر آرٹیکل 69 کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 69 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پروسیجرل ڈیفیکٹ ہو اسپیکر کی رولنگ میں یا پارلیمنٹ میں, تو اس صورت میں کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. پروسیجرل اور ایک آئین کے خلاف کوئی بات ہونا, اس سے بڑا فرق ہے. اور جو یہاں پر ہوا ہے, یہاں کی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, چونکہ یہ آرٹیکل 95 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا ہی کرانا تھا وہ نہیں ہوا, اور انہوں نے رولنگ کر کے اس کو برخاست کر دیا. حالانکہ اسی ریزولوشن کو انہوں نے پٹ اپ کیا تھا پہلے, جب میرے خیال میں 25 تاریخ کو, اور انہوں نے پٹ اپ کیا تھا اور انہوں نے لیو گرانٹ کر دی تھی کہ ہم فلاں تاریخ کو اس میں بحث ہوگی. تو اب یہ صاف نظر آتا ہے, اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, جو چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رولنگ دی, اور اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے ڈیزالو کر دیا اسمبلی, پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دیا. تو یہ سر ایسا لگتا ہے کہ سب چیزیں پلان تھیں کہ کسی طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ کو ختم کر دیا جائے. تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے تھوڑا سا امتیاز گل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. امتیاز صاحب ایک چیز بتائیں کہ یہ بھی آج بات کی گئی کہ جی یہ جو اپوزیشن کے لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے لا پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کریں, اس کے بعد ہم جائیں گے, جی الیکشن ہونا چاہیے, اسمبلیاں اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا ٹیک اپ کرے گا سارے معاملے کو. دوسری طرف آج یہ بھی کہا گیا کہ جی مثالیں دی گئیں کہ نواز شریف صاحب کی اسمبلی جب تحلیل کی گئی تھی تو ایک مہینے کے بعد ان کا فیصلہ آیا تھا, اس دوران نگران سیٹ اپ بھی بن چکا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, تجربے کی آپ کی روشنی آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جی کیا ماضی میں اگر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو کیا اگلے سیٹ اپ کا اعلان نہیں ہونا چاہیے؟ جسٹس صاحب انہوں نے بات کی اس حوالے سے چاہوں, آرٹیکل 69 میں پروسیجرل ڈیفیکٹ کی بات نہیں ہے, اس میں انہوں نے کہا دی ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگ, یعنی اینی پروسیڈنگ کی بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر وہ ہوگی ہے تو پھر آپ اس کو کوئی بھی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جب اسپیکر کی کرسی میں بیٹھ گئے تو وہ اسپیکر بنے, لہٰذا ہی واز ان دی ایکسرسائز آف دا اسپیکرز پاور. دوسرا, آپ چونکہ ایک جو ریٹن رولنگ جاری کی اسپیکر صاحب نے بعد میں, اس کا پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایسے حالات رکھے گئے کہ جس کے باعث انہیں مجبور ہونا پڑا کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کا انہوں نے اجلاس بلایا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات نہیں ہے, یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی بات ہے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کیمرہ سیشن کے لیے اپوزیشن کو بھی باقاعدہ دعوت دی کہ آپ آ جائیں, آپ کے ساتھ ہم وہ کیبل شیئر کر سکتے ہیں, اس کے مندرجات جو کہ ہمارے امبیسڈر نے واشنگٹن میں ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ملاقات کے بعد تحریر کی. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں یہ ضرور رکھنا ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اور ہے, اس کے اوپر ایک اور ابھی اکٹھا کھلے گا جو شہباز صاحب شریف صاحب نے اور شاہد خاقان عباس صاحب نے, بلاول نے بھی اس کا مطالبہ کیا. بڑی اچھی بات ہے. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے مطالبے سے آگے بڑھ کے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بننا چاہیے, اور اس میں 5 6 7 جج مل کے اس امر کا تعین کریں کہ آیا وزیر اعظم کے الزامات غداری اور محبت وطنی کے سرٹیفکیٹ جس طریقے سے بانٹے جا رہے ہیں, آج تو میں بڑا حیران ہوں. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ آرمی چیف کو, ISI کے چیف کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں غداری کیا, اگر غداری کیا تو چلائیں مقدمہ, اگر ایسی بات نہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے.
تو اس سٹیج پہ ان کو کیوں انوالو کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ میں یہی بات کر رہا تھا. یہ غداری وداری مجھے اس پہ دیکھیں, ہمیں سیاستدانوں کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم تو ان فیکٹس پہ ہمیں جانا چاہیے جو ہمارے سامنے ہیں. وہ فیکٹس ہیں, ایک کیبل ہے جو کہ واشنگٹن سے آئی ہے, اور جو بطور ایک پاکستانی جتنا مجھے معلوم ہے اور جتنے جو قریب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کیبل کو دیکھا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے انتہائی غیر سفارتی انداز گفتگو تھا جو وہاں کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اختیار کیا ہے. اور یہ وہ لوگ جو کریئر ڈپلومیٹس ہیں. میں تو عمران خان کی بات پہ بھی یقین نہیں کر رہا تھا, لیکن جب مجھے آفیشلز نے بتایا ہے تو میں اس کے بعد اس پہ یقین کر رہا ہوں. دوسری بات جو مقدموں وغیرہ کی بات ہے, احتشام آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کون سے مقدمے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے. جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے 14 لوگ ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے, ان کا مقدمہ لٹک رہا ہے. ناظم جوکھیو کا البتہ جو قاتل تھا, مبینہ قاتل, اس کا ایک رات میں فیصلہ کر کے دبئی سے پارڈن اس کو کر کے یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے لے آیا گیا. وہ 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ ہے جو شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے واٹر ٹائٹ کیسز ہیں, ان کے لیے وہ انڈائٹمنٹ کے لیے وہ اجازت ہی نہیں مل رہی ہے. تو ہم کون سے ہم مطلب اگر موجودہ حکومت سے جو گزشتہ حکومت تھی اس سے ہم تصور کر رہے ہیں ان اقدار کا خیال کرنے کی جو پریکٹس ہوتی ہیں برطانیہ میں, جہاں پہ اس قسم کے جھوٹ فراڈ منافقت نہیں ہے. یہاں تو پاکستان بھرا ہوا ہے منافقت سے, جھوٹ سے, جہاں پہ بار اور بینچ کافی حد تک کمپرومائز ہے خود بھی. اچھا, اس میں عثمانی صاحب یہ دو چیزیں میں جوڑ کے پوچھوں گا. یہ تھوڑا سیاسی بھی سوال ہے اور یہ آئینی اور قانونی بھی سوال بن جاتا ہے جو اب ہم دیکھیں سب جگہوں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. اب جس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ جی ہائی مارل گراؤنڈ اپوزیشن والے بنا رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم تو جمہوریت کی خاطر سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر منحرف ارکان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ساری دنیا میں اس پہ تنقید بھی ہوئی. اس کی وجہ سے ایک بڑا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا کہ لوگ ان کے ساتھ پھر دوبارہ جڑ گئے. ایک تو یہ کہ جی کس طریقے سے اپنے ساتھ بٹھا کے وہ 172 بندے ان سے پورے نہیں ہو رہے تھے, 195 بندے ہو گئے, وہ پیسہ چلا کیا ہوا. اب سارے اس معاملے کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب عدالت میں پی ٹی آئی کا وکیل یہ بات کرے گا, ساری باتیں لے کے جائے گا کہ جی دیکھیں یہ منحرف ارکان ہیں, کس طریقے سے ان کو پیسہ دے کے الیجلی اپنے ساتھ بٹھایا گیا اور پھر اس دوران ایک سازش بھی سامنے آ گئی. تو یہ دونوں چیزیں ان کا جس طرح امتیاز ذکر کر رہے ہیں, اس کو میرا خیال ہے ٹوٹل آئسولیشن میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا سر. نہیں, دیکھیے بات یہاں پہ یہ ہے کہ آرٹیکل 69 اپنی جگہ پر, آرٹیکل 95 اپنی جگہ پر. دیکھنا ابھی جو پرابلم سپریم کورٹ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ جب کورٹ کسی چیز کو ایگزامن کرتی ہے, آپ تو پتہ ہے, آپ بیرسٹر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب کورٹ کوئی چیز ایگزامن کرتی ہے تو ایک ایشو دیکھتی ہے, ایشو بناتی ہے اور پھر ایشو وائز اس کو ڈسکس کرتی ہے. اب جو ایشو اس میں آیا ہے, جو چیز جس پہ انہوں نے سو نوٹس دی ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا ایکشن تھا جو ان یوزول تھا, جو نارمل نہیں تھا, بہت اٹ از ویری ان یوزول جس طرح سے ان کا ایکشن تھا, جب یہ ان یوزول ایکشن ان کا جو تھا کیا وہ آئین کے مطابق تھا کہ نہیں تھا, ایک ہی ایشو ہے. پھر انہوں نے دوسرا ایشو جو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو اس کا ایکشن چاہے وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے خلاف ہے, کیا وہ کنڈون ہو سکتا ہے آرٹیکل 69 کے تحت. یہ دو ایشوز کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, قانونی ایشوز. اس پہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آئیں گی کہ بھئی وہ کیا دھمکی دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی, یہ پارلیمنٹ کمیٹی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, وہ چیزیں بات کی ہیں. فی الحال صرف یہ دو ایشوز ہیں سامنے جج کے سامنے. تو آپ بھی عثمانی صاحب اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے معاملات کو ڈسکس کسی اور فورم پہ نہیں کیا جا سکتا, بھلے وہ کچھ بھی کریں. جو آج جسٹس منیب نے بھی بات کی اور چیف جسٹس نے بھی کی, ایک اور جج صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ وہ غیر آئینی تھا ان کا ایکشن اسپیکر کا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت کیا وہ کنڈون کیا جا سکتا ہے جو ایکشن اسپیکر نے لیا ہے, وہ بھی لیگل ایشوز ہے. تو یہ دو ایشوز ہیں بس سپریم کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جسٹس صاحب, ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ سارا جو پروسیس ہے اس میں بہت سارے لیئرز ایڈ ہو گئی ہیں, جیسے کہ ظاہر ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں, پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بھی خط لکھا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس کافی آگے چلا گیا ہے, تو ایک تاثر یا ایک ڈسکشن یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید اس کو اوور رول نہ کیا جائے. تو سر آپ کی ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, متوقع کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر کا فیصلہ اوور رول بھی ہو سکتا ہے, یا ابھی پروسیس چونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا؟
نہیں اسپیکر کا تو جو فیصلہ اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جو اسپیکر نے جو ایکشن لیا تھا ڈپٹی اسپیکر نے وہ غیر آئینی تھا تو وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا سارا اس کا ایکشن. صحیح. جب اگر وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا تو اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا پڑے گا ان کو, اور پھر یہ جتنے ایکشن سبسیکوینٹ ایکشنز جو ہوئے ہیں مثلاً یہ جو ریزولوشن اسمبلی کا اور اسٹیبلشمنٹ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ آل دیٹ یہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے اگر کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے. صحیح. تو احتشام تو اب دوسرا لیٹ می جسٹ فنش دس. دیکھیے ایک جو ہمارے ایک نظیر ہے وہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ جو تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, جب وہ اسی طرح اس کی چیلنج ہوئی تھی, جب انہوں نے ڈسمس کر دی تھی جنیجو کی حکومت کو تو چیلنج ہوئی اور کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو مارشل رجیم تھا اس کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا, غیر آئینی تھا. لیکن پھر کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ اب ساری قوم جو ہے وہ اب الیکشن کے لیے تیار بیٹھی ہے تو اس وجہ سے اب الیکشن ہو جائے تو بہتر, اور سب نے اس کو کنسیڈ کیا جتنے لوگ سامنے تھے. تو اگر تو یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ ایکشن غلط تھا, اسپیکر کا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی رولنگ دے دیتی, اور اس کے بعد پھر پوچھے سب سے کہ بھئی دیکھیں چونکہ اب تو الیکشنز ہو رہے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے اس معاملے کو ریزالو کرنے کا. میں معذرت کے ساتھ عثمانی صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں, یہ میں نے سارا کیس کور کیا ہے عثمانی ان کا اپنا جنیجو صاحب والا, وہاں پہ کسی نے بھی کنسیڈ نہیں کیا تھا, کسی سیاسی جماعت کو انہوں نے بولنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی. وہ جس انداز سے کہا جاتا ہے کہ کلوایا گیا, وسیم سجاد صاحب گئے تھے, زلہ صاحب چیف جسٹس تھے, اور چیف جسٹس صاحب نے, میں موجود تھا وہاں پہ جب یہ بات ہوئی تھی, اسٹیٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے غیر قانونی ہے, ان کانسٹیٹیوشنلی آپ کو ہٹایا گیا, لیکن اب کیونکہ ساری قوم گہرا ہو چکی ہے الیکشن کی طرف, ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کو ریورس کریں, لہٰذا الیکشن ہوں گے. اس پہ سر کسی نے کوئی ریئیکشن ایک سیکنڈ کے لیے کوئی نہیں دکھایا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا کہ جی ہمارے تحفظات پہلے دور کیا جائیں پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اب یہ تو الگ چیز ہے, یہ تو سیاسی چیز ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا, کس نے کیا کہا اس کی مجھے پتہ نہیں ڈیٹیلز, لیکن جو مجھے یاد ہے ابھی کیس کا اس کا وہ یہی ہے کہ اس پہ کسی نے اپوز نہیں کیا تھا اس کو الیکشن پہ جانے کا. ٹھیک ہے, اچھا احتشام صاحب, ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر اس سارے سیناریوں میں چونکہ ظاہر ہے ایک آئینی بحران کی زد میں اس وقت ملک, تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ذرا فیصلہ تو عدالت نے کرنا, لیکن عدالت کوئی درمیانی راستہ نکالے گی جو تمام پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو, یا خالصتاً آپ کو لگتا ہے کہ قانونی امور پر ہی فیصلہ دیا جائے گا؟ سونیا یہ تو اب جسٹس صاحب بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, اب ہم تو قانون اور آئین کو نہیں سمجھتے, لیکن ایک چیز جو مجھے جسٹس صاحب لگ رہی ہے, اور امتیاز آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا, کل سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماعت ہو رہی ہے اور ججز کے جس طرح ریمارکس آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ دے ہیو آلریڈی میڈ اپ دیئر مائنڈ. کیا ان کا ذہن میں ہے, کیا اس کو ٹوٹلی غلط سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسپیکر کی ایک اتھارٹی ہے کہ جو فیصلہ کرے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو بات کی ہے نا کہ جی اب ماضی میں بھی اگر پارلیمنٹ کے معاملات میں اگر مداخلت ہوئی ہے ہماری طرف سے, کسی طرف سے, یہ نہیں ہونی چاہیے, تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے. بہرحال اب ایک اور چیز بھی ہے, آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو, اور خاص طور پہ امتیاز آپ سیاست کو بھی کور کرتے ہیں, کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے معاملات میں کوئی سپریم کورٹ جو فیصلے کرتی ہے وہ بہت سارے زمینی حقائق دیکھتی ہے, نیشنل انٹرنیشنل چیلنجز کو دیکھتی ہے, ملک کے مسائل کو دیکھتی ہے, انہیں بہت نہیں نظریہ ضرورت کو چھوڑ دیں, وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, مختصر بریک جا رہے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جسٹس صاحب, اب ظاہر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نگران وزیر اعظم کے لیے کسی قسم کی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. اب گورنمنٹ کی جانب سے ہم نے دیکھا اپوزیشن لیڈر کو خط بھی لکھا گیا, اور جسٹس ریٹائر گلزار احمد کے نام کے حوالے سے تجویز سامنے آئی ہے. اگر تو اپوزیشن مشاورت کا حصہ نہیں بننی تو گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ خود ہی کسی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا نام دے دے اور وہ نامینیٹ بھی ہو جائے؟ نہیں دیکھیے, اس کے لیے تو آئین میں پروویژن ہے کہ دیکھیے اگر وہ نام جو دیتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس آف آؤٹ گوئنگ اسمبلی, جو نام دیتے ہیں وہ اس کے اگر اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کسی وجہ سے,
تو اس صورت میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جاتی ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس کو جو دونوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دو نام دے دیں، اس کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے وہ پارلیمنٹری کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور پھر اگر اس پہ بھی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرتا ہے. تو یہ تو پروسیجر تو دیا ہوا ہے لیکن اس میں دونوں کی ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو دونوں، ایک تو جس سے آپ نے خود ہی کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ جانا نہیں چاہتی اس کے اندر کسی صورت میں بھی، بالکل. تو اب یہ چیز ہے جو کہ کافی پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مشاورت کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن اس حوالے سے آپشن موجود ہے کہ اگر الٹیمیٹلی مشاورت نہ ہو تو چیف الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ سابق چیف جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. امتیاز گل صاحب طرف آئیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ملکی سارا ماحول بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی ہے، ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، عجیب ایک غیر یقینی کی صورتحال بنتی ہم دیکھ رہے ہیں. تو سر کیا لگتا ہے آپ کو، ظاہر ہے سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس سے دونوں جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو، اور سیاسی منظر نامے پر آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہے کسی طرح سے بھی اگر فیصلہ اپوزیشن کے حق میں آتا ہے یا پھر گورنمنٹ کے حق میں؟ تو دیکھیے، اگر تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فوج دوبارہ مداخلت کر سکتی ہے تو چلیں دعا یہ کریں کہ فوج مداخلت نہ کرے، اور یہی ہم سمجھیں گے کہ پاکستان فوجی براہ راست فوجی مداخلت کے زمانے سے نکل چکا ہے. دوسری سب سے اہم بات میرا اپنا خیال ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ آئسولیشن میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرے. ان کو معلوم ہے کہ 8 مارچ کے بعد سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، سندھ ہاؤس میں کیا ہوا ہے، پنجاب میں کیا ہوا ہے، کس طرح ایم کیو ایم کو توڑ کے ادھر لے جایا گیا ہے. حالانکہ ایم کیو ایم کے ہاتھوں پہ تو خون ہے، وہ تو ان کے ساتھ بھی ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایم کیو ایم الطاف فیکشن کا دفتر کراچی میں دوبارہ فعال ہو گیا ہے. مطلب یہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک صاحب ہے جو کہ تلواریں چلانے کی بات کر رہے تھے پاکستان میں، اور ان پہ پھر پابندی لگا دی گئی، اور ان سے جو جڑا ہوا فیکشن ہے ایم کیو ایم کا وہ اب فعال ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر تو ہم لندن میں جرمنی میں رہ رہے ہوتے تو پھر وہ باتیں سمجھ آنی تھی کہ جی لیٹر اینڈ اسپرٹ، لیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن پہ جائیں. لیکن جج حضرات ہمیں پوری امید ہے کہ اسپرٹ پہ بھی ضرور جائیں گے، یعنی جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی روح کی طرف بھی وہ ضرور جائیں گے. اور بدروحوں کے ایک ملک میں جہاں پہ اتنی ساری بدروہیں ہیں، آپ صرف اس آئین کی روح کو مسترد کر کے صرف لیٹر پہ نہیں جا سکتے ہیں. یہ کوئی برطانیہ ایسا مغربی ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کا کہے ہوئے الفاظ کی بنیاد پہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں اگر ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. یہاں تو ہر طرف جھوٹ منافقت کا دورہ ہے، تو ججوں کو یہ بھی میرا خیال ہے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن احتشام صاحب ایک پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں جس پر بہت زیادہ میں دیکھ رہی تھی قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں کہ بالفرض اگر فیصلہ آ جاتا ہے، نظر ضرورت کے تحت فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل سیناریو ہے، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی جماعت جو ہے وہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا ہی نہیں سکے گی. پھر تو اسپیکر کے جو آرٹیکل 69 ہے، جب چاہے اسپیکر آرٹیکل 69 کا سہارا دے کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی رولنگ دے سکتا ہے. اصل میں بات یہ سنیے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے بھاگ رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن الیکشن سے بھاگ رہی ہے. بنیادی مدعا تو یہی تھا نا، سوال تو یہی تھا کہ 4.5 سال تک 3.5 سال تک اپوزیشن یہی کہتی رہی ہے کہ جی یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، ہم نہیں مانتے، فوری الیکشن. اب ایک چیز تو طے ہے کہ جو آپ ابھی مانیں یا نہ مانیں، اب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن ایز وی اسپیک جو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور ایک باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر نے ایڈوائس کی، صدر نے اس پہ بات کر دی، لے کے اگلے سیٹ اپ کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا. کوئی مانے نہ مانے دونوں کو لکھا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی. یہ ایک بحث ہے. اب سوال بڑا اہم سوال جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اس سارے سینیریو میں یہ ایک دم لگتا ہے کہ ہر چیز پاکستان کی رک کے رہے گی. جس طرح بھی آپ ذکر کر رہی تھی 1.5 ماہ سے ہر چیز رکی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں انویسٹر جو ہے نا وہ نہیں آ رہے اس ملک میں، جو آپ دیکھ لیں جو تھوڑا بہت حکومت نے اقتصادی سطح پہ کام کیا تھا وہ بھی نیچے آنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ توجہ اس طرف نہیں ہے. ساری کی سارا فوکس سیاست اور عدالتوں کی طرف چلا گیا ہے. اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جی کیا ایسا ممکن نہیں تھا
کہ جی یہاں پہ جب ایک عدالت فیصلہ کر رہی ہے اور پروسیس میں جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف جایا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سونیا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں نا ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے اور شاید بہت ہی بری لگ رہی ہے کہ جی ہماری جیت ہار میں بدل گئی ہے. حکومت اور پرائم منسٹر کا وہ بیان بار بار کوٹ کر رہے ہیں لوگ کہ 2 دن کے بعد جب اپنے لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہہ رہے تھے میں نہیں آپ کو کہہ رہا تھا کہ خواہ آپ ڈرے ہوئے ہیں میں ایسا کام کروں گا کہ دیکھیں چیزیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. تو ایک سو کالڈ مورل فتح کہیں یا امبیرسمنٹ سے پرائم منسٹر کا بچ جانا کہیں. دوسری طرف ان کو لگ رہا ہے کہ 195 بندے رکھ کے بھی ہماری ہار ہو گئی ہے, لہٰذا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پروسیس کی طرف جائیں گے الیکشن کے, لیکن یہاں پہلے فیصلہ ہو, یعنی اسمبلیاں جو تحلیل یونین بحال کیا جائے. میرا خیال ہے جو اصل بات مجھے لگ رہی ہے نا کہ اس میں امتیاز جو بیچ کا فیصلہ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ٹوٹل ساری باتوں کو آپ انڈو کر دیں. اب ہاں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ایک سزنش کا ایک پہلو آ سکتا ہے یا ایک وارننگ آ سکتی ہے یا اپنا چیف جسٹس اور باقی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا گیا, لیکن جو بات کی گئی وہ ٹھیک ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, لہٰذا الیکشن کی طرف جائیں. بہتر ہوتا کہ یہ اپوزیشن کی باتیں ان کے کنسرن کو بھی سن لیا جاتا. تو میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی اگر معاملہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر لا پوائنٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے سیدھا سیدھا تو حکومت تلی جائے گی. اگر اور معروضی حالات آئسولیشن میں نہیں دیکھتے چیزیں پھر صورتحال کسی اور دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کب تک آتا ہے اور عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ دیا جاتا ہے. امتیاز گل صاحب, ظاہر اب ڈسکشن چل رہی ہے ارلی الیکشن کی حوالے سے اور الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہونا ہے شاید یہی ہونا ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو سر ارلی الیکشن کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ارلی الیکشن کال کر لیے جاتے ہیں تو ایک جیتنا آسان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت؟ میری آج صبح ہی پشاور کے قریب ایک علاقے میں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ مسلم لیگ کے ہیں. وہ بیچارے بڑے محظوظ ہو رہے تھے. اچھا, کہنے لگے کہ یار دیکھو یہ اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس اتنے سارے تجربہ کار لوگ موجود تھے اور ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ایک راکٹ آ کے ان سب کو لگا جب قاسم سوری نے ان کی جو رولنگ تھی, جو اپنی رولنگ دی اور جو موشن کو ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے بعد ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی عمران خان نے کوئی ایسا ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ خود ہمارے یہاں آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ غریب لوگ ہیں جو کہ اس مہنگائی کے دور میں, عمران خان کی مہنگائی کے دور میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور وہی عمران خان کے حق میں چلے گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک مسلم لیگ کے بڑے کرتا دھرتا رہنما ہیں, یہ ان کا بیانیہ ہے. تو میرا خیال ہے جسٹس صاحب ہمارے عمر عطا بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب نے بھی آج جو جس طرف اشارہ وہ کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 69 کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ ٹیکنیکل انلیگیلٹی کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی کسی بھی پروسیڈنگ کو, کسی بھی کارروائی کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن والے تھوڑے سے ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ تمام اکثر جسٹس صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہے تاکہ نگران حکومتوں کا قیام. ایک اور بات بھی تو وہ کر رہے ہیں امتیاز کہ یہ اتنا حفاظتلی اتنی تیزی سے فیصلہ ہوا اور پری پلان تھا سارا. جس طرح وفاد چوہی صاحب نے اپنی ریزولوشن اپنی قرارداد پڑھی ہے, اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا شروع کر دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ میلافائڈ ہی انٹینشن سے سب کچھ کیا گیا, اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی گئی, بات ہی نہیں کرنے دی گئی اور ایک دم سے 1 2 3 کر کے کر دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ عدالت میں یہ بھی چیزیں اس پہ بھی غور ہوگا, یہ نکات جب اٹھائے جا رہے ہیں ان پہ بھی عدالت کی بات کرے گی؟ نے تو 31 مارچ کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے منٹس بھی طلب کر لیے ہیں. نہیں, انہوں نے وہ بھی طلب کر لیا, پلس جو پوائنٹ نمبر 5 ہے رولنگ کا, جو کہ اور کل جسٹس چیف جسٹس صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ آپ کو تو 31 تاریخ کو بلایا گیا تھا, 31 یا 30 تاریخ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں, تو آپ نے اس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کل انہوں نے سوال پوچھا تھا, اور آج یہ جو سوال بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے آرٹیکل 69 کی روشنی میں. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, گفتگو کے سلسلے سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
के बाद खुश आमदीद। जी एहतशाम साहब, चीज़ ऐड कर दूं, फिर आप इम्तियाज़ से पूछिएगा, वो बेहतर बताएंगे। जी जी। इम्तियाज़, आज सब जगहों पे एक और बात भी हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये एक सरप्राइज़ की जो बात है ना, इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात ऐसी थी नहीं, मतलब उसकी अथॉरिटी थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी के तहत डिप्टी स्पीकर ने जो है ना अपना फैसला दे दिया। वो कहते हैं कि सरप्राइज़ का एलिमेंट उस वक्त होता कि 20 अरकान जो है ना वो टूट के अपोजिशन के वो हुकूमत की साइड पे आ जाते ना वोट करने के लिए, ये सरप्राइज़ हो रहा था। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल है सरप्राइज नहीं है, शॉक किया है जी उन्होंने क्योंकि शायद किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि केबल के जो मंदरजात हैं उसको किस तरह आइन के आर्टिकल 5A के साथ जोड़ा जाएगा और उसके तहत फिर उस चीज़ को मुकद्दम करार दे के और जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं वो उस मोशन को ही रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब तक ये मोशन होती है उसको रिजेक्ट करना कोई उसमें गैर कानूनी काम नहीं है। अलबत्ता जब एक्ट बन जाता है, सिंपल पार्लियामेंट एक्ट या आईनी तरमीम बन जाती है, उसके ख़िलाफ़ फिर स्पीकर कोई काम नहीं कर सकता। और ये बकौल एतजाज़ अहसन साहब के बिल्कुल उनके इख्तियार में। अभी तो चूँकि बहस इसलिए गड़बड़ हो गई है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ उसको सियासी नज़रियात की ऐनक से देखा जा रहा है। कोई उसको पीपल्स पार्टी की, और देखें ना रज़ा रब्बानी साहब भी वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं और मखदूम अहमद अली ख़ान भी कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के रहनुमा वहाँ पे पहुँचे हुए। और इसमें मैंने जैसे आपको किस्सा सुनाया ना अपने PMLN के रहनुमा का कि वो सब शॉक हो गए, जिसको कहते हैं अंगुष्ठ बदअंदान। आप भी सर शॉक हो गए थे कि उन्होंने उंगली मुंह में दी हुई थी वैसे शहबाज शरीफ साहब ने, जो तस्वीर भी एक वायरल हुई थी कि उनको समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है उनके साथ। अच्छा। वो जो कह रहे हैं कि आप शॉक भी होते, मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग शॉक नहीं, वो प्लेजेंट सरप्राइज थी उनके लिए। हम जाहिर है कई लोगों के लिए प्लेजेंट सरप्राइज भी था। मतलब जो लोग बहुत रंजीदा थे कि भाई इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, आउट वोट हो जाएगा, उन्होंने थैले में से ऐसी कोई गिदड़ सिंगी निकाली है कि बेचारे कुछ देर तक उनको 1 घंटे तक समझ ही नहीं आई। वैसे इम्तियाज गुल साहब, आप क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे थे? इमरान खान साहब एक दिन पहले कह रहे थे ना कि मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा कि सब खुश हो जाएंगे, घबराना नहीं है, तो आप? जी, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी हद तक। यही मुझे एक रात पहले अंदाज़ा हो गया था कि सुबह इसी आर्टिकल 5 के तहत इसी कार्रवाई को मुकद्दम ठहरा के और आगे का रास्ता मुकम्मल एंड सीन मुझे नहीं मालूम था कि ये होना है, लेकिन ये ज़रूर पता था कि स्पीकर अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई को शायद आगे नहीं जाने देंगे। सही। इसमें एक और सुनिए जो चीज़ है ना, जिस अंदाज से सारी कंबाइंड ओपोजिशन जो है ना, आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार उनसे सवाल भी किया जाता है कि जी आप देखते हैं अब सारा सेटअप अगला चलाने की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, तो आप इस पे आएँ, अपना नुक्ता नज़र बदल लें। वो कहते जी कम वक्त में नहीं, पहले ये असम्बली बहाल हो, फैसला हो, रिवर्स किया जाए, नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ मंजूर हो, फिर आगे चलेंगे। मेरा ख्याल है एक ज़ाती जिसको अना का मसला बन गया। और वैसे भी हम इम्तियाज़ लोग कहते हैं कि हम सब लोग ना अपनी बड़ी छोटी छोटी अना के गुलाम हैं। हमारी अनाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम वो मुल्क का इंटरेस्ट उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। चलें, कई हवालों से उनके जेन्युइन शिकवे भी हो सकते हैं, हुए होंगे। हालांकि डिमांड भी थी अर्ली इलेक्शन की डिमांड भी थी। मेरा ख्याल है अब इसमें कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहिए। गवर्नमेंट और हुकूमत तो अपोजिशन बैठ के इसको हल नहीं कर सकते, किसी सूरत पे भी नहीं आएंगे। अब ये कोई मेरा ख्याल है कोई डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी रोशनी में शायद ये बैठने पर मजबूर हो और फिर कोई नया रास्ता निकले, या फिर रियासती अदारे फिर मुतहर्रिक हों। जो अब बहुत हवालों से कहा जाता है मुतहर्रिक नहीं है, उस पर कई लोग नाराज़ भी हैं, हुकूमती लोग भी नाराज़ हैं कि जी बीच में पढ़ें। वो कहते नहीं जी हमने बीच में नहीं पढ़ना, ये अपने आपके सियासी मामलात हैं, आप खुद निपटाएं। अदालत कहती है पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, हमें मत इन्वॉल्व करें इसमें। लेकिन सर एक और जो तशवीशनाक चीज़ है, जो मुतालबा किया गया है, जैसे स्टार्ट में जिक्र हुआ आर्मी चीफ और DGI से कि हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। फिर कल बिलावल बात कर रहे थे कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 157 अरकान को गद्दार डिक्लेयर कर दिए। अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है तो आपको लगता है कि फिर ये बयानिया बनाएगा हम गद्दार हैं तो सबूत सामने लाएं, फौज वजाहत दे? तो फौज से वजाहत क्यों मांग रहे हैं? पहली तो बात है कि भी ये आप जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट एक दूसरे को हमेशा से बांटते आए हैं, इसमें फौज ने तो कभी नहीं बांटे, ये आप ही बांटते आए हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम देखते हैं, थोक के हिसाब से हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि जी मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खिलाफ है। वो तो मेरा ख्याल है एक रवाज बन गया है सोनिया के, बस फौरन अपनी मर्जी की बात नहीं है तो आप डिक्लेयर कर दें कि आप महबूब वतन नहीं है और मुल्क दुश्मन है।
لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اوور ڈو حکومت کی طرف سے تو ضرور ہوئی ہے صحیح کہ ان بلاک سب کو کہنا ہے کہ جی آپ سازش کا حصہ بنے ہیں، لہٰذا آپ سارے کے سارے سازشی ہیں اور ٹھیک ہے، آپ last آرٹیکل minute 6 ہے۔ لگنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی ٹھیک ہے، بات لاسٹ منٹ ہے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں امتیاز گل صاحب؟ نہیں، میں یہ کہوں کہ یہ بالکل احتجام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ وغیرہ دینا بالکل نامناسب بات ہے۔ ہر ایک تمام محب وطن پاکستانی ہیں، ایکچولی اپوزیشن کو بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا کیس نہیں ہے، سارا کچھ آئینی شکوں کے مطابق ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا ہے، خود کو ٹی وی سکرینز پہ بھی رکھنا ہے، تو لہٰذا وہ اپنا یہ بیانیہ بالکل جاری رکھیں گے۔ باقی میرا خیال ہے کہ ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن کو وہ سلیکٹر کہتے تھے، آج انہی کو وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آ کے مداخلت کریں، تو یہ ایک اور شرم کی بات ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسے سابق گورنر چودھری سرور اور علیم خان نے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں سر کل، تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چلے امتیاز سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا کہ 3.5 سال تک خاموش رہے، اور جب سائیڈ لائن ہوئے تو سب کو سینے میں راز یاد آ گئے، اور بھئی جس وقت جو بات ہوتی ہے اس وقت کریں نا، مورل کریج کا مظاہرہ کریں۔ آپ کہیں گے جی آپ غلط کر رہے ہیں، میں چیف منسٹر کے بارے میں بتاتا تھا، فرا کے بارے میں بتاتا تھا، 3.5 سال کے بعد علیم خان یہ باتیں کر رہے ہیں، گورنر صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، یہ وقت پہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے سر، جب ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔